Welcome to my channel, Quranic and Islamic Information. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ٹھاک خوش اور آباد ہوں گے۔ سب سے پہلے تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ انبیاء کے بارے میں۔ سورہ انبیاء کی چند آیات کی تفسیر پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمان اور زمین میں ہر بات کو، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ تفسیر، قالا، نبی نے فرمایا جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کفار کے اقوال اور احوال کی وحی کی گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفار کی خفیہ باتوں کو جاننا تو کچھ بھی نہیں۔ میرے رب عز و جل کی شان تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے، خواہ وہ پوشیدہ طور پر کہی گئی ہو یا اعلانیہ کہی گئی ہو، اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، خواہ وہ کتنے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہو، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، تو وہی کفار کے اقوال اور افعال کی انہیں سزا دے گا۔ بے شک لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ آیت نمبر 10 ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تفسیر، لقد انزلنا الیکم کتابا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا اے قریش کے گروہ، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے، کیونکہ وہ تمہاری زبان اور تمہاری لغت کے مطابق ہے، تو تم اس کتاب سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس نبی کی تعظیم کرو جو اسے لے کر آئے ہیں، اور اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ کیا تم جاہل ہو اور تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو؟ اس آیت میں مذکور لفظ فیہ ذکرکم کے مفسرین نے اور بھی معنی بیان کیے ہیں، جیسے ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی امور اور حاجات کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے
منہ پھیرنے کا انجام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنا عزت و شہرت کا باعث ہے، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کی ہدایات و احکامات پر کامل طریقے سے عمل کیا، تب تک وہ شہرت و ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ و نصرت اور کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اور جب سے مسلمان قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونا شروع ہوئے، تب سے ان کی عزت، شہرت، ناموری اور دبدبہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے، اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بن پڑا وہاں کفار مسلمانوں کی سرزمین پر قابض ہیں، اور جہاں نہیں بن پڑا وہاں مسلمانوں کی اقتصادیات، معاشیات اور درپردہ مسلمانوں کی ذہنیت، سوچ اور کلچر پر قابض ہیں، اور مسلم حکمرانوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ بہت خوب، بے شک۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ترجمہ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، وہ ستمگر تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔ تفسیر، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر فرمائے گئے ہیں، اور یہاں سے اس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اور ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے کافرو، تم اپنے مال و دولت کی وسعت سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور اپنے اموال و اولاد پر غرور نہ کرو، کیونکہ ہم نے بہت سی بستیوں کے کفار کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی، اور جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔ تفسیر، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین
اور جو کچھ ان کے درمیان عجائبات ہیں ان سب کو فضول پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتیں ہیں، اور ان بے شمار حکمتوں میں سے چند یہ ہیں کہ ان اشیاء سے اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی قدرت و حکمت پر استدلال کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہو جائے، لوگ غور و فکر کریں، غفلت سے بیدار ہوں، نیک اعمال کریں اور آخرت میں اچھی جزا پائیں، اور اس طرح کے خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ عالم کا سارا نظام ایک کھیل تماشا ہے اور ہر شخص دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا، جیسا کہ بطور خاص دہریوں کا عقیدہ ہے، اور روز بروز ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ استغفار۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ: دن رات اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تفسیر: یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا، تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے مانے نہیں ہوتا، اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں تسبیح سے مانے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اور دلیل کے طور پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا فرشتے پیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیا وہ دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ اور جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہر وقت وہ تسبیح کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرشتوں کے لیے تسبیح کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے تمہارے لیے سانس بنائی گئی ہے۔ کیا آپ کھاتے پیتے، آتے جاتے اور بولتے وقت سانس نہیں لے رہے ہوتے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی تسبیح کی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرب و شرف رکھنے والوں کا وصف۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے پر ابھارنا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے پر شرم دلانا ہے، کیونکہ عبادت اور تسبیح کرنا قرب اور شرف رکھنے والوں کا وصف ہے، اور اسے چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے والے اور ذلیل لوگوں کا شیوا ہے۔ بے شک لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے میں مصروف رہے اور اس سلسلے میں کسی طرح کی شرم و عار محسوس نہ کرے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ تفسیر: ام اتخذوا آلہۃ من الارض،
کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونے، چاندی اور پتھر وغیرہ سے کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے، تو پھر ان چیزوں کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہو، اور جو زندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں، تو اسے معبود بنانے کو کون سی عقل جائز قرار دے سکتی ہے؟ بے شک ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔